کیا سویڈن بہت زیادہ بدل جائے گا؟ کیا نئی آنے والی حکومت کے بعد سویڈن میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ جائیں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو چار جماعتی اتحاد کے ایک معاہدے پہ پہنچنے کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ ابھر رہے ہیں، اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دائیں بازو کی چار جماعتیں جو کہ سویڈن کی حکومت بنانے جا رہی ہیں، انہوں نے جو 63 صفحات پہ مشتمل معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے میں امیگریشن کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہوں گے، صحت عامہ، اور یہاں پہ کرمنیلٹی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو تنخواہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی سویڈن آنا چاہتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس مستقبل میں آنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے ابھی جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ کا پروسیس شروع ہے، یا جن لوگوں نے نیشنلٹی ابھی اپلائی کرنی ہے، بلکہ وہ لوگ جو یہاں پہ پرماننٹلی سویڈش سٹیزنز کے طور پہ رہ رہے ہیں، ان پہ کون کون سے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ جمعے کے روز سویڈن کی جو چاروں جماعتیں ہیں، ماڈریٹ پارٹی، لبرل پارٹی، کرسچن ڈیموکریٹ اور ایس ڈی، وہ ایک معاہدے پہ پہنچ گئی ہیں، اور انہوں نے یہ اس کو ایگریمنٹ فار دا سویڈن کا نام دیا ہے، جو کہ 63 صفحات پہ مشتمل ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تمام جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، تاکہ بہت سے لوگ ان جو تفصیلات کو جاننا چاہتے ہیں ان کو اس کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ تو یہ پوائنٹ وائز جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پہ ان جماعتوں نے جو فیصلہ کیا، 3 جماعتیں جو ہیں وہ حکومت میں ہوں گی، ماڈریٹ پارٹی، کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی اور لبرل پارٹی، جبکہ جو ایس ڈی ہے وہ حکومت میں تو شامل نہیں ہوگی، لیکن اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوگا پالیسیز کے حوالے سے، جس کی تفصیل جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بنیادی طور پہ جو انہوں نے آپس میں جو معاہدہ کیا، یہ سویڈن کا شہر ویسٹروس تھا، وہاں یہ گزشتہ ہفتے چاروں پارٹی سربراہ ملے اور وہاں پہ سر جوڑ کے بیٹھے، اور پھر جمعے کے روز انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سویڈن میں جو بڑھتے ہوئے جرائم ہیں ان کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، توانائی کے مسائل، صحت عامہ کے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، ایجوکیشن، اکانومی یعنی معیشت کے بارے میں وہ سب جو ہے وہ ایک مشترکہ پالیسی بنائیں گے، اور ان میں ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اب اس اتفاق رائے کے صورت میں انہوں نے جن چیزوں پہ کام کرنا ہے آئندہ اپنے آنے والے 4 سال میں، کچھ جو ہیں وہ تجاویز ہیں، وہ تجاویز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں جائیں گی، اور وہاں سے وہ پاس ہوئیں گی تو قانون کا حصہ بنے گی، اور پارلیمنٹ میں چونکہ ان کی اکثریت ہے تو اس لیے وہاں پہ یہ قانون پاس ہو سکے گا۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کمیٹیاں بنیں گی، کمیٹیاں اس کے بارے میں جو ہے وہ تجاویز دیں گی، جس کو سویڈش میں اتریدنگ کہتے ہیں۔ اتریدنگ کے بعد یعنی اس کے تمام خد و خال کا جائزہ لینے کے بعد پھر وہ تجویز بنے گی، اور پھر وہ قانون سازی ہوگی۔ بہرحال یہ ابھی جو ساری چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ جو نئی آنے والی حکومت ہے، یہ جو اولف کرسٹسن جس کے سربراہ ممکنہ طور پہ پیر کے روز جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اور پھر وہ اپنی حکومت بنائیں گے، یہ وہ سارے کام کرنے جا رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، سویڈن بہت زیادہ بدل جائے گا۔ وہ سویڈن نہیں رہے گا جو سویڈن آج ہے یا جو سویڈن پہلے تھا، اور یہ اس کے بارے میں جو اس 4 جماعتی اتحاد کی سب سے بڑی جماعت ہے ایس ڈی، سویڈش ڈیموکریٹس، اس کے سربراہ جمی اوکسن نے یہ کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سویڈن جو ہے وہ کیسے بدلتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو انہوں نے یہ کرنا ہے کہ سویڈن کا جو کل آمدن ہے اس کا 1% سویڈن جو ہے وہ عالمی امداد کے لیے مختلف ملکوں کو دیتا تھا، جو سیڈا کے ذریعے بھی، یا بھی جیسے آپ کو پتا پاکستان میں فلڈ آیا، سویڈن نے امداد بھیجی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ 1% جو دیتے ہیں اس کو بھی ہم بہت کم کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ سویڈن میں وہ کہتے ہیں جی بھیک مانگنے پہ ہم پابندی عائد کریں گے، اور اس کے بعد جو اگلی انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بے روزگاری الاؤنس ہے آکاسا، اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ہم کم نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو نئے ایٹمی بجلی گھر ہیں ان کی انہوں نے کہا کہ ہم تعمیر کریں گے۔ سویڈن میں 12 ایٹمی ریئیکٹرز تھے، جن میں سے 6 ریئیکٹر جو ہے وہ بند ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم بہت بڑی رقم رکھیں گے، جس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے، کیونکہ سویڈن کی جو 30% بجلی ہے وہ ایٹمی بجلی گھروں سے جو ہے وہ بند ہوتی ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ یہ جو 3 جماعتیں وہ تو حکومت میں ہوں گی، لیکن جو ایس ڈی ہے
اس نے بہت زیادہ گین کیا اس معاہدے سے. وہ حکومت میں نہ رہتے ہوئے وہ سب وہ کام کروا سکے گی جو ان کی پالیسی ہے, کیونکہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں, بیوروکریسی جس کو سویڈش میں شینستمین کہتے ہیں, وہ ان کو اپوائنٹ کر سکے گی جو ان پالیسیز پہ عمل درآمد کرائیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کوآپریٹو کونسل یا سم اورڈنگ کونسلی وہ بنے گی, اور وہ ٹائم ٹو ٹائم جائزہ لیتے رہے گی کہ جو ان میں آپس میں معاہدہ ہوا ہے یا فیصلے ہوئے ہیں یا جو ایس ڈی چاہتی ہے کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے جو پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جو یہاں پہ قانون سازی کرتی ہیں, جن میں جسٹس کمیٹی بھی ہے, باقی بھی, ان میں سے تقریباً 8 کی سربراہی جو ہے وہ ایس ڈی کو مل رہی ہے. تو یہ واقعی سویڈن جو ہے وہ بہت بدل جائے گا, سویڈن یہ نہیں رہے گا. 5واں نمبر جو ان کا پوائنٹ ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں, کہتے ہیں جی کہ جن لوگوں کا گینگ سے تعلق ہے, جو گینگز ہیں یہاں کرمنل گینگز, اگرچہ انہوں نے کوئی جرم نہیں بھی کیا لیکن گینگ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اگر وہ سویڈش سٹیزن نہ ہوں تو ان کو سویڈن سے جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا جائے. 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ گینگ والے جو لوگ ہیں اگر وہ جرم کریں تو ان کی جو سزا ہے وہ دگنی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے وہ ڈنمارک کے ماڈل کو جو ہے وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں. 7واں یہ ہے کہ پولیس کو یہ اختیار دیا جائے کہ جو مخصوص علاقے ہیں وہاں پہ وہ تلاشی بھی لے سکیں, لوگوں کے شناختی کارڈ بھی چیک کر سکیں, اور وہاں پہ پولیس جو ہے وہ جو کرنا چاہے پولیس کو خصوصی اختیارات ان علاقوں کے حوالے سے دینی چاہیے. 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو گواہ ہیں جرائم کے سلسلے میں ان کی گواہوں کی شناخت خفیہ رکھی جائے تاکہ گواہ جو ہے وہ بے خوف ہو کے گواہی دے سکیں, ان کو کوئی ڈر یا خوف نہ ہو. 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ گینگ سے جو تعلق رکھنا نا, اس کی ممبرشپ ہے گینگ کی, بے شک گینگ میں کسی نے کچھ کام نہیں کیا کوئی ایسی, لیکن صرف ان کا ممبر ہے, تو یہ بھی ایک جرم تصور کیا جائے گا. پھر 10واں نقطہ یہ ہے کہ جرم مکمل ہونے کے بعد جو مجرم ہوں گے سزا کے بعد بھی وہ اگر آ جائیں گے تو ان پہ یہ پابندی عائد کی جا سکتی ہے کہ کچھ مخصوص علاقے ہیں ان میں وہ نہ جا سکیں. اور 11واں نقطہ یہ ہے کہ جو عادی مجرم ہیں جو بار بار جرائم کریں ان کی سزا میں جو ہے وہ زیادہ اضافہ کیا جائے, اور اگر سویڈن میں جیلیں کم ہوں تو دنیا کے کچھ ملکوں سے ایسی بات چیت کی جائے اور قیدیوں کو وہاں پہ جو ہے وہ رکھا جائے. اور 13واں نقطہ یہ ہے کہ قانون میں تبدیلی کی جائے, جو سوشل سروس کا محکمہ ہے اور اس کے علاوہ اسکول ہیں, تعلیمی ادارے ہیں یا ہسپتال ہیں, ان تمام میں جو اہم معلومات ہوں, پولیس کو جو بھی معلومات چاہیے وہ پابند ہوں پولیس کو معلومات دینے کے, اور پولیس کی ہر لیول پہ جو ہے وہ رسائی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو 14واں نقطہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سویڈن میں ہم جو ہے وہ مردم شماری کریں گے, کیونکہ ویسے تو یہاں پہ پرسنل نمبر ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں یا ایلیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو ان لوگوں کی جو ہے وہ مردم شماری کر کے وہ تمام چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سویڈن میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں. اب آ گیا کہ یہ جو 4 جماعتی حکومت بن رہی ہے اتحاد کی صورت میں, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں. صحت کے حوالے سے اس وقت سویڈن میں جو 21 ریجنز ہیں وہ ہیلتھ کی ذمہ دار ہے. اسٹاک ہوم کی ذمہ داری اپنی ہے, اپسالا کی اپنی ہے, مالمو کی اور یوتیبوری کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ریجن سے لے کے اسٹیٹ کو دیا جائے, پورے ملک میں ایک سسٹم ہو. یہ بنیادی طور پہ جو کرسچن ڈیموکریٹ ہے یہ ان کی تجویز تھی. اس کے بعد دانتوں کے علاج کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے باقی جب آپ ادویات لیتے ہیں تو ایک مخصوص مدت کے بعد آپ کارڈ فری ہو جاتا ہے, یا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک رقم دینے کے بعد پھر باقی وزٹ آپ کے فری ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں دانتوں کے علاج کے لیے بھی اس طرح کا نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر میں, صحت عامہ میں یا بوڑھے لوگوں کی نگہداشت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی سویڈش لینگویج بہت اچھی ہونی چاہیے, اور اس چیز کا یقینی بنایا جائے کہ انہیں کوئی زبان کا وہاں پہ مسئلہ نہ ہو. اب جو نئی حکومت آ رہی ہے, معاشی ان کی جو پالیسیاں جو جس میں انہوں نے اتفاق رائے کی ہے, ایک میں تو میں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کل آمدن ہے اس کا جو ہے وہ 1% وہ سویڈن دیتا ہے عالمی غریب ملکوں کو مدد کے لیے, وہ اس سے بھی کم کی جائے. اور آکاسے کا میں نے بتا دیا کہ آکاسا جو ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا ہی رہے گا, اس کو کم نہیں کریں گے. یہ ماڈریٹ پارٹی کی تجویز تھی کہ کم کریں, لیکن ایس ڈی نے کہا کہ اتنا ہی رہنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ سوشل سے سہولتیں لیتے ہیں
اور وہ جاب نہیں کرتے تو ان کو جو تمام رقم یا تمام جو حکومت کی طرف سے چیزیں ملتی ہیں وہ اس کو یقینی بنایا جائے کہ وہ تنخواہ سے کم ہو، تنخواہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ نہ سکے۔ اس کے بعد جو فیول پہ جو ٹیکس ہے یعنی ڈیزل پہ اور پیٹرول وغیرہ پہ وہ ٹیکس جو ہے وہ کم کیا جائے۔ پھر ایک اور یہ تجویز اچھی تجویز ہے کہ جن لوگوں نے بچت کی ہوتی ہے 3 لاکھ سویڈش کرون تک، آپ کو پتہ ہے بینک میں آئی ایس کے اکاؤنٹ ہوتا ہے، لوگ اس میں اپنی بچت کرتے ہیں، تو ای ایس کو جو کونتو ہے اس میں 3 لاکھ تک جو ہے وہ کسی قسم کا گورنمنٹ ٹیکس نہیں لے گی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کم تنخواہ لیتے ہیں ان کا ٹیکس جو ہے وہ اور کم کیا جائے تاکہ ان کو زیادہ پیسے جیب میں ملیں۔ اب آگے جناب توانائی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 400 ارب جو ہیں وہ سویڈش کرون رکھے جائیں گے نئے ایٹمی ری ایکٹروں کی تعمیر کے لیے تاکہ سویڈن میں بجلی کا بحران جو ہے وہ کم ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ گھروں میں بجلی استعمال کرتے ہیں اور ان کا بل بہت زیادہ آتا ہے تو ایک مخصوص جو ہے وہ تعداد سے زیادہ اگر رقم آئے، بل آئے تو حکومت جو ہے وہ ان کو سبسڈی دے، ان کی امداد کرے۔ پچھلی حکومت نے بھی ایسے کیا تھا۔ اس وقت سویڈن میں بجلی کے حوالے سے 4 زون ہیں، تو یہ جو نئی حکومت آ رہی ہے یہ کوشش کرے گی کہ پورے ملک کا ایک زون ہو اور ظاہر پھر اس میں پورے ملک میں جو بجلی کے نرخ ہیں وہ ایک جیسے ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم تعلیم کے حوالے سے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ پہلے سالوں میں وہ ان سے وہ منافع نہ لے سکیں، وہ ان سکولوں کو چلائیں۔ اور نمبر 2، اگر ان کے نتائج اچھے نہ ہوں، ان کے اسٹوڈنٹ زیادہ پاس نہ ہوں تو ان کو پھر منافع نہ لینے دیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ استاد کو جو ہے وہ زیادہ اختیارات دیے جائیں اور استاد کو یہ بھی اختیار دیا جائے کہ اگر استاد چاہے کسی طالب علم کا اگر رویہ درست نہیں ہے تو وہ اس کو کلاس میں آنے سے روک دے یا کلاس سے نکال دے، اور اس کے لیے اس کو کوئی تحریری کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زبانی طور پہ ایسے کہہ سکتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ٹیچر جس کا جیتا تھا بھائی چلو کلاس سے نکل جاؤ، تو یہ اصول یہاں بھی اب آ جائے گا۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں شاید اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جناب آ جاتا ہے جی کہ استاد جو ہیں ان پہ جو انتظامی ذمہ داریاں وہ کم سے کم رکھی جائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو اسکول جو ہیں ان کا قومی سطح پر ان کی جو آمدنی ہے اس کو چیک کیا جائے کہ وہ کس لیول پہ جو ہے وہ اس سے منافع کما رہے ہیں۔ اور چھٹا نقطہ یہ ہے کہ جو مذہبی اسکول ہیں ان کی زیادہ نگرانی کی جائے، ان کو چیک کیا جائے ان کی کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو یہ جو حکومت آ رہی ہے یہ اتنے بڑے جو ہے اقدامات کر رہی ہے، ساتھ ہی امیگریشن کے حوالے سے، جابز کے حوالے سے، اور جو لوگ یہاں پہ سٹیزن شپ وغیرہ اپلائی کر رہے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو انٹرنیشنل ماسٹرز کے اس کے لیے بھی انہوں نے تجویز دی ہے، لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو اس کے دوسرے حصے میں آپ امیگریشن اور جابز اور اسٹوڈنٹس ویزا کے حوالے سے جو تفصیلات دیکھ سکیں گے۔ اپنا ضرور فیڈ بیک دیجیے اور اگر پسند آئے تو دوسروں سے بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو جان سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔